اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 برس کی زندگی گزارے، نبوت کی حالت میں عید آپ کی اس طرح سے نہیں آئی، بلکہ حضرت انس کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرأى الانصار يلعبون في اليومين، تو آپ نے دیکھا انصار کو کہ وہ 2 دن کھیل کود کرتے ہیں، سال میں 2 دن کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما هذان اليومان، اے انصار ذرا بتاؤ تو صحیح یہ 2 دن کیسے ہیں، کیا ہیں جس میں تم لوگ کھیل کود کرتے ہو؟ اس میں وہ لوگ کھیل کود کیا کرتے تھے جیسے آج کے دور میں میلہ ٹھیلا لگتا ہے، عرس لگتے ہیں، تمام وہ چیزیں ہوا کرتی تھیں جو آج کے زمانے میں ہوا کرتی ہیں، ناچ گانے بجانے ڈانس اور ہر طرح کے لہو و لعب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ان کا پسند نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا یہ کیسے دن ہیں؟ تو انصار نے کہا کننا نلعب فی الجاہلیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یہی وہ دن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان دونوں دنوں کے بدلے میں دوسرے 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک تو عید الفطر کے دن ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ عیدیں ہیں، 2 عید۔ لہذا اب دوسری عیدیں نہیں منائی گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہاں پر رک کر آپ سمجھیں، غور کریں، اسلام کے اندر صرف 2 ہی عید ہے۔ کیا؟ صرف 2 ہی عید ہے، ایک کیا ہے؟ عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ لہذا اگر آج کے دور میں کوئی تیسری عید منائے، عید میلاد النبی ہو یا کوئی اور جشن ہو، تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، اسلام اس کو منظور نہیں کرتا، اسلام اس کو روا نہیں کرتا۔ اسلامی جتنے مناسبات ہوئے ہیں، جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر جو اسلام کی تاریخی جنگ ہے، اس کی عید نہیں منائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام حیات میں اس کی جو ہے جشن نہیں منائے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ جس کو قرآن نے فتح عظیم کہا، اس کے عید اور جشن نہیں منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی جو بعد منائی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف بدعت ہے اور دین کے اندر ایک نئی چیز پیدا کی ہوئی ہے، اس سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ عید میلاد النبی یعنی آپ کا برتھ ڈے، آپ کے پیدائش کے دن کی خوشی، ہم وہاں سے چلتے ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم کو نمونہ مل سکتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوہ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تم اس کو اختیار کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، تم کو رسول جو عطا کرے اس کو پکڑ لو اور جو منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں وہاں پر تو مکی زندگی میں پوری، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، 13 سال کی نبوت کی زندگی تھی، کبھی بھی آپ نے اپنا عید میلاد النبی نہیں منایا۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا آج میرا برتھ ڈے تھا، آج میری خوشی کا دن ہے، آج خوشی مناؤ لوگوں، نہ تو نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور 10 سال یہاں پر آپ زندگی بسر کرتے ہیں، دارالاسلام میں آپ قیام ہوتا ہے، ساری رکاوٹیں دور رہتی ہیں، آپ جو چاہیں وہ علی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی کسی سال بھی آپ نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، جشن میلاد النبی نہیں منایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ابو بکر کا دور آتا ہے، انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں کبھی بھی عید جشن میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے،
10 سال انہوں نے بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ عثمان کا دور آتا ہے، انہوں نے بھی کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ داماد رسول ہیں، ابو بکر عمر دونوں سسر بنتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے داماد کی عید میلاد النبی نہیں منائی، اور عثمان نے بھی نہیں منائی۔ حضرت علی بھی داماد رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ چاروں خلفاء ان لوگوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی، بلکہ سارے صحابہ جتنے ہیں کسی صحابی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ صحابہ کے دور ختم ہو گیا، تابعین کے دور آتا ہے، تب بھی آپ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی تابعین میں سے کسی بھی تابعین نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اور تابعین کے دور ختم ہو جاتا ہے، تابعین کے دور آتا ہے، وہاں بھی آپ تاریخ اٹھا کر پلٹ کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی عید جشن میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ خیر القرون کا زمانہ، جو 3 زمانے ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، تابعین کا، یہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب 4 صدی ہجری آتی ہے تو مصر کے اندر رافضی نامی المعز لدین اللہ کے نام سے، جو کہ اپنے آپ کا دعوے دار تھا کہ ہم فاطمی خاندان کے ہیں، سب سے پہلے اس نے اپنے دور حکومت میں عید میلاد النبی منائی، اور اس کے پس پشت اس نے اپنی بھی برتھ ڈے منایا، اپنا بھی برتھ ڈے منایا، اور یہی وہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے۔ دوستو، اب آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے عقل پر میں چھوڑ دیتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے کہ عید میلاد النبی یہ درست ہے یا غیر درست ہے۔ قرآن نہیں کہتا، حدیث نہیں کہتی، آپ نے عمل نہیں کیا، چاروں خلفاء نے عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، تابعین نے عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے عمل نہیں کیا۔ جب شر و فساد کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور رافضیوں نے اس کام کو ایجاد کیا، تو کیا آپ اس کی اتباع پیروی کریں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے گا، میرے رسول خوش ہو جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی جو دین میں نہیں ہے، وہ اللہ کے مردود کر دی جائے گی۔ دوستو ساتھیو، مزید اور غور کریں، مورخین کے تاریخی اوراق کو پلٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے کہ آیا آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 8 یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یقینی اور جازمی روایت یہ نہیں کہ آپ 12 ہی کو پیدا ہوئے، لیکن اس میں اتفاق ہے اور یقینی اور حتمی بات ہے کہ آپ کی یوم وفات جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ تو اگر اس دن خوشی منا رہے ہیں تو خوشی سے زیادہ غمی کا دن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم کو غمی منانا چاہیے۔ لیکن اسلام کے اندر کسی بھی وفات کے اوپر 3 دن سے زیادہ افسوس کی بات نہیں۔ 3 دن تک آپ تعزیت دے سکتے ہیں، اس کے بعد تعزیت نہیں دے سکتے، سوائے عورت کے کہ عورت کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو وہ جو اس کی عدت گزارے گی، ورنہ مرد لوگ وہ صرف 3 دن تعزیت پیش کر سکتے ہیں، اس کے بعد تعزیت نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دھرتی پر تشریف لائے تھے، اس وقت تک آپ کا نبی ہونا پکا نہیں تھا کہ آپ نبی پیدا ہوئے ہیں آج۔ کسی مورخ نے کہا، کسی کتاب نے کہا کہ آج نبی پیدا ہوئے؟ وہ تو جب 40 سال کے بعد نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، غار حرا سے پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول مبعوث کیا گیا ہوں، تب جانا گیا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ اس کے پہلے نہیں جانا گیا ہے کہ نہیں؟ تو پھر نبوت کی خوشی کہاں سے ہوئی؟ ایک عام انسان خوشی ہوئی۔ اگر خوشی کی چیز ہے تو جس دن آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس دن کی خوشی منائیں۔ یوم النبوہ، یوم الرسالہ، رسالت کا دن، نبوت کا دن، تو ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔
اگر خوشی کی چیز ہے تو ہجرت کے دن ہے کہ